بہت شکریہ ماریہ صاحبہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے. فتنۃ الہندوستان ہم نے دیکھا میجر پالیسی شفٹ آیا ہے بلوچستان کے حوالے سے, جو اگریسو صرف سٹانس ہے, اگریسو ڈپلومیسی کی بات بھی کر رہے ہیں, لیکن ساتھ ساتھ ہم نے یہ نام بھی تبدیل کیا ہے فتنۃ الہندوستان. اگر اس پورے کانٹیکس میں دیکھیں تو یہ نام کی جو تبدیلی ہے, یہ جو نام دینا ہے, اس کی کتنی افادیت ہے, اس کا کیا مقصد ہے؟ دیکھیں اس کی بہت زیادہ افادیت ہے, کیونکہ جب بھی کوئی دشمن آپ کے لیے کوئی بھی مطلب جنگی ماحول بناتا ہے, کوئی بھی آپ کے لیے بیٹل فیلڈ بناتا ہے, تو اس کی بنیاد جو ہے سب سے پہلے نیریٹو پہ رکھی جاتی ہے. اور نیریٹو کے اندر ظاہر ہے وہ آپ کی کمزوریاں دیکھتے ہیں, وہ آپ کی یہ دیکھتے ہیں کہ کنیکشن کیا ہے اور اس کو کس طرح جو ہے اس کو اندرونی طور پہ بیان کیا جائے اور بیرونی طور پہ بیان کیا جائے. اس لیے یہ جو نام آپ نے لیا ہے فتنۃ الہندوستان, یہ ایک طرح سے آپ کی جو داخلی چیلنجز ہیں اور آپ کی جو اس وقت جو ہے بیرونی چیلنجز بلوچستان کے ساتھ جو دہشت گردی منسلک ہے, اس کو واضح کرنے کے لیے بہت اہم ہے. کیونکہ جیسے ہی آپ بلوچستان کے معاملات کے اوپر بات کرتے ہیں اور اگر آپ ان کو بی ایل اے, بی آر اے یا اس میں سے کسی قسم کا بھی کوئی نام لیتے ہیں, تو اس سے وہ کاؤنٹر ٹیررزم کے بجائے وہ کاؤنٹر انسرجنسی کی طرف جاتا ہے, یعنی کہ جہاں آپ کے جو چیلنجز ہیں وہ ان کے ساتھ لنک ہو جاتا ہے. لیکن ہم سب جانتے ہیں کہ اس وقت جو دہشت گردی کا سامنا پاکستان کو کرنا پڑا ہے بلوچستان میں, وہ اس لیے نہیں ہے کہ ہر بلوچ جو ہے دہشت گرد ہے, بلکہ وہ اس لیے ہے کہ اس وقت جو دہشت گردی ہے, جو اس کی معاونت ہو رہی ہے بلوچستان کے اندر, وہ ہندوستان کی طرف سے ہو رہی ہے, جس میں افغانستان کی سرزمین استعمال ہو رہی ہے, امریکہ کے ہتھیار استعمال ہو رہے ہیں, اور ان کی جو امریکہ جو ہندوستانی انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں ان کے جو ہے پیسے جو ہے استعمال ہو رہے ہیں, اور ساتھ ہی ساتھ ان کی جو عسکری ٹریننگ ہے وہ بھی نظر آ رہی ہے. گلباشن یادیو کا کیس ہو یا جو باقی جو کیس ہو, چاہے ہم اس کو کسی زاویہ سے بھی دیکھیں تو ہمیں یہ بات سامنے نظر آتی ہے کہ جیسے اجت دوول صاحب نے کہا یا جو باقی لوگوں نے کہا کہ وہ جو انہوں نے 1971 میں کیا تھا مفتی بانی کے کیس میں, وہی کیس جو ہے وہ بلوچستان میں کرنے کی کوشش کریں. تو یہ ایک واضح تشریح ہے کہ جو بلوچستان کی دہشت گردی ہے اس کے تانے بانے کہاں جاتے ہیں, آپ کا فریم آف ریفرنس کیا ہے, اور جو آپ کے اندرونی چیلنجز ہیں اس کو آپ ایک دوسرے نقطۂ نظر سے دیکھیں گے, اور ان کو تبدیل کرنے کے لیے آپ نے ایک طرح سے ڈی لنک کی اپنی کاؤنٹر ٹیررزم اور کاؤنٹر انسرجنسی کی جو ڈبیٹ ہے اس کو. اب جب دیکھ رہے ہیں کہ سیز فائر تو ہو گیا ہے, مودی چونکہ اس نے ایک وار ہسٹیریا کریٹ کیا, اس کو اترتے ہوئے بھی اس ایسکلیشن لیڈر سے وقت لگ رہا ہے, لیکن یہ جو پراکزی وار ہے اس کو اب ایکسلریٹڈ ہوتے ہوئے دیکھ رہی ہیں, کیونکہ ویسے بارڈرز پہ سیز فائر ہے, بھارت کے ساتھ پاکستان بات کرے, امریکہ کا پریشر بھی ہے, تو اب آپ دیکھیں کہ ادھر توجہ زیادہ ہوگی ہمارے فرینڈلی ہمسائے کی. دیکھیں یقینی طور کے اوپر, کیونکہ اس وقت سب سے بڑا جو مسئلہ ہے مودی کی حکومت کا وہ یہ ہے کہ 11 سال کی حکومت کے بعد نہ تو مودی جو ہے ایک واضح ہندوستان کے لیے ایک اکنامک سکسیس لے کے آ سکیں, ٹرمپ کے ساتھ جن کے مذاکرات ہیں وہ اتنے کامیاب نہیں ہوئے جتنے کہ وہ توقع رکھ رہے تھے. اس کے ساتھ ساتھ جو انہوں نے یہ جو پہلگام کے اندر ڈرامہ رچانے کی کوشش کی وہ بنیان المرصوص کا جواب نہیں دے سکے, اور آپ کے پاس ایک طرح ناقابل تردید جو ہے فتح حاصل آپ کو ہوئی ہے. اب ایسی صورتحال میں نوشن آف وکٹری کرافٹ کرنا بہت بڑا مسئلہ ہے. پھر انہوں نے یہ تمام جو جنگ ہے وہ اس مدعے پہ لڑی تھی کہ جی یہ دہشت گردی کے خلاف مہم جوئی کر رہے ہیں. اب ایسی صورتحال میں ان کے لیے بہت ضروری ہے کہ وہ کسی قسم کی جو نوشن آف وکٹری ہے اس کو کرافٹ کریں. ظاہر ہے اگر وہ ہم سے کنونشنل جنگ نہیں لڑ سکتے ہیں تو آپ کے لیے جو ہے غیر روایتی عناصر کو استعمال کریں گے, اور اس کے اندر غیر روایتی عناصر کے اندر سب سے جو ونربل پوائنٹ جو ان کے پاس ایزی ایکسیس پوائنٹ ہے وہ اس وقت افغانستان کے ساتھ جو منسلک راستے ہیں, جو کرمنل نیٹ ورکس ہیں, جو ڈرگ مافیاز ہیں, جو ٹیررسٹ نیٹ ورکس ہیں, ان سب کو استعمال کرتے ہوئے بلوچستان کے اندر دہشت گردی کی لہر پیدا کرنا. تو اس وقت ہمیں معتد جو ہے چیلنجز کا سامنا ہے ہندوستان کی طرف سے. ایک تو بلوچستان کے اندر یہ فتنہ الہندوستان ہے جس میں وہ دہشت گردی کے اندر اضافہ کریں گے, کے پی میں اضافہ کریں گے, آپ کی جو ملٹری اور سینئر پولیٹیکل لیڈرشپ ہے اس کو ٹارگٹ کر سکتے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ جو آپ کی جو اہم تنصیبات ہیں ان کو بھی یہ ایک طرح سے نشانہ بنا سکتے ہیں. کیونکہ دیکھیں ان کا مسئلہ یہ نہیں ہے کہ وہ ایک باقاعدہ بڑی جنگ میں آپ سے جیتے ہیں, ان کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ان کے پاس نوشن آف وکٹری نہیں ہے, اور نوشن آف وکٹری نہ ہونے کی وجہ سے وہ نہ تو سیاسی طور کے اوپر اپنے جو عزائم ہیں ان کو ہندوستان کے اندر جو حاصل کر سکتے ہیں, نہ بیرونی سطح پہ اور نہ ہی علاقائی سطح پہ. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہندوستانی ملٹری کو اتنی جو ہے نا آپ کہہ سکتے ہیں تاریخی شکست ہوئی ہے, ایک دو ڈومین میں نہیں, 3 ڈومینز کے اندر نہیں, بلکہ تمام جو عسکری ڈومینز ہیں اس کے اندر وہ ناکام ہوئے ہیں. اب یہ جو ناکامی ہے اس سے ان کی ڈیفنس پارٹنرشپس, اس سے ان کی علاقائی ساکھ, ان سے ان کی بین الاقوامی ساکھ, اور اس سے بھی سب سے بڑی بات یہ کہ انہوں نے پہلی دفعہ نیریٹو کی جنگ بھی ہاری ہوئی, جس میں
پاکستان کے لوگ جو ہیں وہ باہر نکلے ہیں، اور جو آپ کی طرف سے نیریٹو بلڈ کیا گیا، جو آپ نے اس کی رسپانسبل کوریج کی اور آپ نے اس پہ ایکسپلین کیا پاکستان کا نقطہ نظر، اس سے انہوں نے بہت سی چیزوں کو لیکن ڈاکٹر صاحبہ جو آپ نیریٹو کی بات کری نا، میرا اگلا نقطہ یہی